علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا میں آنے والی چند وبائیں یا پینڈیمکس جن کی وجہ سے بہت زیادہ انسانی ہلاکتیں ہوئیں، آج ہم آپ کو ان کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پینڈیمک اور ایپیڈیمک میں کیا فرق ہے۔ ایپیڈیمک سے مراد وہ بیماری یا وبا ہے جو ایک کمیونٹی یا خطے کو متاثر کرتی ہے، اور پینڈیمک جو ہے وہ بیماری یا وبا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے ممالک یا بر اعظم جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ حالیہ دور میں جو کورونا وائرس ہے کووڈ-19، یہ ایک پینڈیمک ہے چونکہ یہ بہت سارے ممالک کو متاثر کر رہا ہے۔ چلیے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی پینڈیمکس تھیں اور جن کی وجہ سے بہت زیادہ انسانوں نے اپنی جانوں سے ہاتھ دھوئے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم اینٹونائن پلیگ یعنی پلیگ آف گیلن کی بات کرتے ہیں۔ یہ وبا جو تھی یہ 165 سے 180 کی دہائی میں یہ وبا پھوٹی، اور اس پینڈیمک سے، اس وبا سے 5 ملین یعنی 50 لاکھ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ یہ وبا جو ہے یہ ایشیا، مصر، اٹلی، چائنا میں یہ وبا پھیلی، اور اس کا سبب جو تھا یعنی یہ کیسے پھیلی وبا، یہ رومی فوجی جو تھے جب وہ میسوپوٹامیہ کے علاقے سے ایک جنگی مہم کے بعد واپس آ رہے تھے، تو راستے میں ان میں یہ وبا پھیلی اور 50 لاکھ لوگ اس سے مر گئے۔ ناظرین، اس کی وجہ جو ہے وہ تو آج تک معلوم نہیں ہو سکی کہ یہ وبا جو ہے یہ کیسے پھیلی۔ تو آج کے عصر حاضر کے جو سائنٹسٹس ہیں انہوں نے اس کی ایک وجہ بتانے کی کوشش کی، لیکن یہ ایک غیر یقینی اسباب ہو سکتا ہے کہ اسمال پاکس جس کو ہم چیچک کہتے ہیں، اور میزلس یعنی خسرہ، وہ اس بیماری کی جو ہے وہ وجوہات تھیں، مگر حتمی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے۔ ناظرین، دوسری وبا جو ہے وہ پلیگ آف جسٹینین ہے۔ یہ جو وبا ہے یہ 541 سے 542 کی دہائی میں یہ وبا پھیلی۔ اس وبا سے 25 ملین یعنی 2.5 کروڑ لوگ لقمہ اجل بنے۔ یہ بیماری یا وبا جو ہے یہ بازنطینیہ کے ملک میں اور اس کے جو دارالحکومت ہے قسطنطنیہ، ایرانی سلطنت، یورپ اور بحیرہ روم، میڈیٹرینین سی جو ہے اس کے ساحلی علاقے، اس کے ساحلی شہر جو ہیں وہ اس وبا سے متاثر ہوئے، اور اس کا سبب جو تھا وہ بیوبونک پلیگ یعنی گلٹی دار طاعون جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہ تھا۔ اور یہ پھیلی کس طرح؟ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ وبا جب پسو جو اڑ بھی سکتے ہیں اور ان میں طاعون موجود تھا، وہ طاعون سے انفیکٹڈ تھے، جب وہ پسو جو ہیں انہوں نے انفیکٹ کیا چوہوں کو، تو ان چوہوں کے ذریعے سے پھر یہ انسانوں میں وبا جو ہے یہ آئی، اور پھر اس نے 2.5 کروڑ لوگ بتایا جا چکا ہے کہ اس سے ہلاک ہوئے، اور یہ بھی ایک اندازہ بتایا جاتا ہے کہ 5,000 کے قریب روزانہ کے حساب سے لوگ اس وبا سے ہلاک ہوئے۔ ناظرین، انسانی تاریخ کی سب سے بڑی وبا جو دا بلیک ڈیتھ جس کو نام دیا گیا ہے، اب ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ وبا جو ہے یہ 1346 سے 1353 کی دہائی میں یہ وبا پھوٹی تھی، اور اس کے اسباب جو ہیں وہ پلیگ آف جسٹینین کے اسباب سے ملتے جلتے تھے۔ اس وبا سے، اس کو کیوں انسانی تاریخ کی سب سے بڑی وبا کہا جاتا ہے، جو مہلک وبا کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ 200 ملین لوگ یعنی 20 کروڑ لوگ اس وبا سے لقمہ اجل بنے تھے۔ یورپ، ایشیا، افریقہ اور اس کا شکار ہوئے تھے، اور اس کی بھی وجہ وہی
انفیکٹڈ طاعون سے انفیکٹڈ پسو تھے جو اڑ کر پھر مختلف جگہوں پر گئے اور یہ وبا پھیلی. اور آج کے سائنٹسٹ نے یہ بتایا کہ یرسینیا پیسٹس نامی ایک بیکٹیریم جو ہے وہ 3 مختلف شکلوں میں انسان کے جسم میں یہ اس وبا کے پھیلنے کا موجب بنا. پہلی شکل تو سیپٹیسیمک تھی، یعنی خون میں تعفن پیدا ہو جاتا تھا. نیمونک تھی، یعنی نمونیا کی شکل میں. بیوبونک یعنی گلٹی دار طاعون کی شکل میں یہ اثر انداز ہوا. ناظرین، پھر تھرڈ کولرا پینڈیمک جو ہے یہ 1846 سے 1860 کی دہائی میں یہ وبا پھوٹی. اور یہ چونکہ یہ ہیضے کی وبا تھی، اس کا سبب جو ہے وہ کنٹامینیٹڈ واٹر یعنی گندا پانی جو ہے اس کو قرار دیا گیا ہے. اس وبا سے رشیا، برٹن اور دیگر جو ممالک ہیں وہ ہوئے متاثر، اور 1 ملین یعنی 10 لاکھ لوگ اس وبا سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. اس کے بعد ناظرین فلو پینڈیمک 1899 سے 1890 کے عرصے میں یہ وبا پھوٹی تھی. اب میں بتاتا چلوں کہ فلو پینڈیمک جو ہے یہ 2-3 دفعہ جو ہے وہ دنیا میں مزید بھی یہ اٹیک اس نے کیا تھا، تو آگے بھی اس کا ذکر آئے گا. جب 1899 میں اس نے اٹیک کیا 1890 تک، تو 1 ملین یعنی 10 لاکھ لوگ اس سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. انفلوئنزا اے ٹائپ وائرس جو ہے اس نے اٹیک کیا تھا، اور پھر اس کی سب ٹائپ جو ہے وہ H2N2 اور H2N8 یہ اس کے پھیلاؤ کی وجوہات تھیں. اور انہوں نے جو ہے وہ 10 لاکھ لوگوں کو لقمہ اجل کر دیا. اس وائرس سے ایشیا، یورپ اور افریقہ کے ممالک جو ہیں وہ متاثر ہوئے تھے. 6 کولرا پینڈیمک ہیضے کی وبا تھی. یہ 1910 سے 1911 کی دہائی میں پھیلی تھی، اور 80,000 لوگ اس سے لقمہ اجل بن گئے تھے. ایشیا، نارتھ افریقہ، یورپ، رشیا اس سے متاثر ہوئے. ناظرین، 1918 سے 1920 کی دہائی میں دوبارہ فلو پینڈیمک نے اپنا اٹیک کیا، اور اس وقت اس نے 50 ملین یعنی 5 کروڑ لوگوں کو ختم کر دیا، وہ لقمہ اجل بن گئے. انفلوئنزا اے ٹائپ وائرس، اور اس وقت دوبارہ یہ حملہ آور ہوا. پھر ناظرین 1956 سے 1958 کے عرصے میں ایشین فلو نامی وبا پھیلی. 2 ملین یعنی 20 لاکھ لوگ اس سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. انفلوئنزا اے اور اس کی ٹائپ H2N2 نے ایک مرتبہ پھر دنیا میں تباہی مچائی، اور 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے. ناظرین، اس سے چائنا، سنگاپور، ہانگ کانگ اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہیں وہ متاثر ہوئے تھے. پھر فلو پینڈیمک نے دوبارہ اٹیک کیا. 1968 میں یہ دوبارہ اٹیک ہوا، وبا پھوٹی. انفلوئنزا اے وائرس دوبارہ، اور اس مرتبہ سب ٹائپ جو تھی وہ نئی تھی H3N2، یہ اس کا سبب بنی تھی. 10 لاکھ لوگ اس وقت اس سے لقمہ اجل بنے تھے. فلپائن، انڈیا، آسٹریلیا، یورپ، امریکہ اس سے متاثر ہوئے. اس کو ہانگ کانگ وائرس کا بھی نام دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس کا سب سے پہلا کیس جو ہے وہ ہانگ کانگ میں رپورٹ ہوا. پھر ناظرین HIV ایڈز، یہ 2005 سے 2012 میں یہ وبا جو ہے اس کا بہت زیادہ اس سے انسانی جانیں گئیں. لیکن سب سے پہلا کیس جو ہے وہ کانگو جو افریقہ کا ایک ملک ہے، اس میں 1976 میں سب سے پہلا کیس رپورٹ ہوا تھا. اس عرصے میں 36 ملین لوگ یعنی 3 کروڑ 60 لاکھ لوگ اس وبا کا شکار ہو چکے ہیں اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اب یہ تقریباً تمام ممالک میں پھیل چکا ہے، اور اس وقت بھی 31 سے 35 ملین کے قریب لوگ ہیں جن میں یہ وبا موجود ہے. ناظرین، کووڈ-19 کرونا وائرس یہ 2019 میں
چائنا ووہان سٹی میں یہ وبا پھیلی، اور اس وقت اس وقت تو ایپیڈیمک تھی یہ، کیونکہ یہ چائنا تک محدود تھی، لیکن اس وقت یہ وبا پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، اور مارچ 2020 میں اس کو WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کو پینڈیمک کا درجہ دیا ہے۔ ناظرین، میں تازہ ترین فگر آپ کو بتا دوں کہ اس وبا سے اس وقت تک 14,15,051 لوگ جو ہے وہ متاثر ہو چکے ہیں، اور جو پوری دنیا میں ڈیتھس ہو چکی ہیں اس سے وہ 81,249 ہیں۔ اس وقت بھی 9,84,566 مریض جو ہیں وہ نارمل کنڈیشن میں ہیں، ان میں کرونا وائرس ہے، مگر وہ کریٹیکل نہیں، مگر جو کریٹیکل ہیں وہ 47,921 ہیں، جو کہ کریٹیکل حالت میں ہیں۔ امید ہے ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور ہم مزید بھی ویڈیو آپ کے لیے بنائیں گے، اور بیل آئیکن کا بھی بٹن دبائیں، اور لائک بھی کائنڈلی دے دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ، السلام علیکم۔